اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا اور جماع چھوڑ دینا ہی روزہ ہے، بلکہ یہ سوچ یاد رکھیں کہ غلط ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم تمام غلط کام چھوڑ دیں، جھوٹ بھی نہ بولیں، چغل خوری بھی نہ کریں، کسی کے عیب بھی بیان نہ کریں، کسی کو فضول میں تنگ بھی نہ کریں، اور زبان سے کسی بھی قسم کا لغو جملہ بھی ادا نہ کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کتاب الصوم میں سے، حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں کھاتا بھی نہیں ہوں صبح سے شام تک، میں پیتا بھی نہیں ہوں، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغل خوری بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ جو ہے انسان کے سارے اعضاء، ان ہر ایک عضو کا بھی روزہ ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ ہی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ ظلم اور زیادتی سے باز رہے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ بد زبانی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے، چغل خوری نہ کی جائے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بری بات نہ سنیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھیں حرام چیزیں دیکھنا بند کریں، اور دل کا روزہ یہ ہے کہ دل برا خیال دل میں بالکل بھی نہ آئے۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ بھی حدیث پاک جو ہے ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، عام طور پر بھی رمضان مبارک کے علاوہ بھی یہ چیزیں چغل خوری، غیبت، بد زبانی کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک میں چونکہ ایک پریکٹس ہے انسان کے لیے، تو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھے۔ جہاں پر نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا گیا ہے، تو اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کرے گا تو اسے گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ رمضان مبارک میں فحش گوئی، بد زبانی سے بچنا چاہیے، اس سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزے میں آپ کو گالی دے دیتا ہے، آپ کے ساتھ بد کلامی یا بد زبانی کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جواب دے دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اتنا جواب دے دیں، اگر اس میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی ایمان موجود ہوا، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ بلکہ اپنے جملے پر شرمندہ ہوگا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی بد زبانی، بد کلامی کرتا ہے، آپ اتنا کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اہم ترین مسئلہ سماعت فرما لیجئے، اکثر و بیشتر جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کی تھی، کہ ہم لوگ جماعت میں فرضوں میں شریک ہونے کے لیے سنتیں ادا کرتے ہیں۔ تو پہلا تو میں نے وہ مسئلہ واضح کر دیا تھا، اگر آپ کو یہ اندازہ ہو، یقین ہو کہ میں قعدہ اخیرہ میں پہنچ جاؤں گا تو آپ سنتیں ادا کریں، لیکن جو آج جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر نماز میں پورا سبق نہیں پڑھا جاتا، پورا سبق نہیں پڑھا جاتا۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ثنا ہے، اکثر لوگوں کو آتی نہیں ہے،
سورہ فاتحہ ہے، نہ اس کا تلفظ درست ہے، نہ اسے صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تسبیحات ہیں، رکوع میں وہ پوری نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات تو سوچوں میں بندہ اتنا گم ہوتا ہے کہ 16 دفعہ بھی تسبیحات پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رکوع کر رہا ہوں یا کاروباری معاملات کو حل کر رہا ہوں رکوع میں۔ بعض اوقات ایسا لمبا سجدہ وہ کر دیتا ہے کہ وہ جناب گھر کے کسی بکھیڑے میں پڑا ہوتا ہے اور وہی سوچ رہا ہوتا ہے، پھر اسے یاد آتی ہے ہو میں تو سجدے میں ہوں، پھر وہ اٹھتا ہے، دوسرا سجدہ اس نے ایسے کیا اور وہ گیا۔ نمازوں کو میں نے دیکھا ہے، جیسے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 2 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی نمازی آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ سنتیں ادا کرے گا کہ اسے یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات بالکل مجھے بے جا نہیں لگتی یہ بات کہنا، کہ مجھے ایک ہمارے نمازی نے آ کر بتایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بالکل اللہ اکبر کرنے کے بعد وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے جب پوچھا انہوں نے کہا نہیں میں سارا کچھ پڑھتا ہوں، میں نے کہا آپ سنا دیں، پھر ہماری ڈیوٹی ہے آپ سنا دیں، ہم آپ کی تصحیح کر لیں گے۔ تو جب انہوں نے سنایا تو میں نے کہا آپ اتنی جلدی تو رکوع میں نہیں گئے، آپ نے تو اللہ اکبر کے بعد ڈائریکٹ رکوع کہہ دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز میں تیز رفتاری سپیڈ سے آپ پڑھ لیں گے، آپ یاد رکھیں آپ کو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا کہ میں آج بہت تیز نماز پڑھی ہے، آپ کو بالکل انعام نہیں ملے گا۔ قیام کا خیال رکھیں، اکثر لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ جو قیام ہے یہ واجب ہے، اور واجب کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، اور سجدہ سہو نہیں ہوگی تو نماز جو ہے آپ کی مکمل ہی نہیں ہے، وہ تو دوبارہ آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ لیکن آپ کو جب مسئلہ ہی نہیں پتا تو آپ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو رہے۔ آپ جو شرعی معذور ہیں، کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تو شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ٹھیک ٹھاک انسان ہے وہ اپنی رفتار پر توجہ دے، آپ اپنی رفتار کو درست کریں، جو سبق، جو تسبیحات، جو کلمات، جو قرات پڑھی جاتی ہے یہ اچھے طریقے سے آپ ادا کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی رفتار خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔